دوستو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا تھا، اور جب دیوار کے اس پار جھانک کر دیکھا گیا تو اس قوم کے تمام ہی لوگ بندر بنے پڑے تھے۔ اس قوم کے لوگ ایسا کون سا گناہ کرتے تھے جس کی اتنی دردناک سزا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دی، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی۔ جب پہلی بار ان کے ساتھیوں نے دیوار کے اس پار ایسی حالت میں اپنے رشتہ داروں کو دیکھا تو یہ بندر اپنے لوگوں سے کیا کہتے تھے، یہ سچائی جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو یوں تو آپ نے بہت سی قوموں کا ذکر اور ان کے انجام کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی قوم کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ جن کو ایک ایسا گناہ کرنے کی وجہ سے اتنی بڑی سزا ملی کہ جب لوگوں نے دیوار کے اس پار جھانک کر دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئیں، ان کی شکلیں پوری طرح سے بدل چکی تھی۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی تھی۔ یہ لوگ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے تھے۔ یہ لوگ سمندر کے کنارے ایلیا نامی گاؤں میں رہا کرتے تھے اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہ لوگ اپنی اس زندگی میں بہت ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی، اللہ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے شمار مچھلیاں آیا کرتی تھی جن کا یہ لوگ کاروبار کیا کرتے تھے اور بہت ہی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ جب یہ قوم اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی، اور پھر ایک دن اللہ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ وہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ سنیچر والے دن یعنی ہفتے کے روز مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا حرام فرما دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے ہفتے والے دن مچھلی کے شکار کو حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ بات سن کر وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی ایک ایسا دن تھا جس دن مچھلیاں خوب زیادہ مقدار میں آیا کرتی تھیں اور خود بخود کنارے پر آ جایا کرتی، اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم یا نہ کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ اس قوم کا گزر بسر انہی مچھلیوں کے شکار پر تھا۔ اسی وجہ سے یہ قوم اللہ کا یہ حکم سن کر پریشان ہو گئی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے بڑی بڑی نالیاں نکال کر خشکی میں حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ ان نالیوں میں ہو کر ان گڈھوں میں قید ہو جائیں گی، اور یوں اتوار کے دن تم ان کو پکڑ لینا۔ مگر ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیاں اور حوضوں میں آ کر قید ہو گئی تو یہی ان کا شکار ہوا۔ چنانچہ ان کے ایک گروہ نے یہ کیا کہ جمعے کے دن دریا کے کنارے کنارے بہت سارے گڈھے کھودے اور ہفتے کے دن ان گڈھوں تک نالیاں بنا لی جن کے ذریعے مچھلیاں پانی سے آ کر ان حوضوں میں قید ہو جایا کرتی، اور اتوار کے دن وہ ان مچھلیوں کو پکڑ لیا کرتے اور یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دیتے کہ ہم نے ہفتے کے روز تو شکار نہیں کیا ہے۔ ایک عرصے تک یہ لوگ اسی کام میں مبتلا رہے۔ ان کے اس کام کی وجہ سے اس بستی میں رہنے والے لوگ 3 گروپ میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں سے پہلا گروپ ایسا تھا جو ہفتے والے دن شکار کرنے سے باز رہا اور شکار کرنے والوں کو منع کرتا۔ وہیں دوسرے لوگ ایسے تھے جو اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہتے، اور تیسرے وہ خطاکار لوگ تھے جنہوں نے حکم الہی کے خلاف جا کر ہفتے کے دن شکار کیا۔ چنانچہ گاؤں والوں نے ان سے میل برتاؤ ختم کرتے ہوئے ان کے بیچ ایک دیوار بنا دی اور آنے جانے کا دروازہ بھی بنا لیا۔ چنانچہ ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام نے شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاریوں میں سے ایک انسان بھی باہر نہ نکلا۔ لوگوں نے خیال کیا کہ شاید شراب کے نشے میں دھت ہو کر پڑے ہوں گے۔ چنانچہ جب انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھے تو دیکھا کہ وہاں انسان تو نہیں ہے لیکن بندر موجود ہیں۔ جب یہ لوگ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو یہ بندر بنے ہوئے لوگ اپنے رشتہ داروں کے پاس پہنچے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھتے ہیں اور زار و قطار روتے ہیں، لیکن وہ لوگ انہیں پہچان نہیں پا رہے تھے۔ دوستو تاریخی روایات میں ان کی تعداد 12,000 کے قریب بتائی جاتی ہے، اور 3 دن کے بعد یہ بندر بنے سارے لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن میں اللہ کچھ یوں بیان فرماتا ہے، اور اے یہود تم یقیناً ان لوگوں سے خوب واقف ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے احکام کے بارے میں سرکشی کی تھی، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ دوستو یہ وہ لوگ تھے جو انسانوں سے بندر بنے اور پھر اللہ کا ایسا عذاب آیا کہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے حکم کی نافرمانی کا